اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سورہ ملک کے بارے میں۔ آپ حضرات نے سورہ ملک یعنی تبارک الذی کے بہت سارے فضائل سنے ہوں گے، لیکن میں چند فضائل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ حضرات بغور اس کو سماعت کریں، ویڈیو کو اسکپ نہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والی کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سورۃ تبارک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں کتاب اللہ میں ایک ایسی سورت پاتا ہوں جس کی 30 آیتیں ہیں، جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے 30 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس پر اپنے پر پھیلا دیتا ہے، اور وہ اسے آدمی کی بیدار ہونے تک یعنی کہ سونے کے اٹھنے تک ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ سورہ مجادلہ یعنی بحث کرنے والی ہے، جو اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر میں بحث کرتی ہے، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ تو حضرات آپ نے بارہا سورہ ملک کو سنا ہوگا اور آپ حضرات پڑھتے بھی ہوں گے، تو جو حضرات پڑھنا جانتے ہیں وہ سوتے وقت پڑھ لیا کریں، اور جو حضرات پڑھنا نہیں جانتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ہماری ویڈیو کو سوتے وقت سن کے سورہ ملک کو تبھی سویا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير،
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أفلم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين